السلام علیکم۔ آج ہم لوگ سید پور گاؤں کی طرف گئے اور کافی اسپاٹس ہم نے گھومے جس کی میں نے ویڈیوز بنائی اور انشاءاللہ میں ڈالتی رہوں گی ایک ایک کر کے، کیونکہ ایک دن میں ہم نے کافی کچھ دیکھ لیا تو سب کی ویڈیو ایک ساتھ ڈالنا تو ضرور مشکل ہے بہت، کیونکہ ایڈٹ کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ اور امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور ولاگ دیکھتے ہوں گے اور اچھا بھی لگتا ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا پیارا ملک ہے، اس کی یہ ساری جگہیں ہیں اور یہ بڑا خوبصورت بیوٹیفل گرین سٹی ہے جس کے آس پاس اور زیادہ تفریح کے مقامات بہت اچھے اچھے ہیں، جس میں کہ کچھ تو کور کر سکیں گے ہم، کیونکہ ہمارا بہت لمیٹیڈ اسٹے ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم اتنا زیادہ تو نہیں دیکھ سکیں گے۔ جو ہوگا انشاءاللہ میں اس کی کچھ ویڈیو ڈالتی رہوں گی۔ جو یہ سید پور ولیج ہے یہ اسلام آباد کے بالکل قریب لگتا ہے، اتنا زیادہ ہمیں ٹائم نہیں لگا، 10-15 منٹ یا 20 منٹ میں ہم پہنچ گئے وہاں پر، اور بہت ہی ٹھنڈا، جیسے ہم ایک دم سے اسلام آباد سے مڑے تو ایک دم سے ایک ٹھنڈک کا احساس ہوا، کیونکہ وہاں پر گرینری بہت زیادہ تھی، درخت بہت زیادہ تھے گرین۔ یہ جیسے ہم مڑتے ہیں اس طرف تو فوراً جو ہے وہ ٹھنڈک سی شروع ہو جاتی ہے، اور آگے پھر یہ اب دیکھیں اسلام آباد کے آس پاس مختلف علاقے، بہت سارے گاؤں لگتے ہیں، بہت سارے اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سٹیز وہ لگتے ہیں، پھر بہت سارے انٹرٹینمنٹ ایریاز ہیں جو بنا دیے ہیں۔ پہاڑوں پہ بھی اسی طرح، اب کوئی پہاڑ خالی نہیں ملے گا، پہاڑ کے ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ بنا ہوا ہے، جو کہ بڑا حیرت انگیز تھا۔ میں جب لاسٹ وزٹ کر کے گئی تھی تب اتنی ساری چیزیں نہیں تھیں، اب تو بہت ساری ویلیز، بہت ساری چیزیں بنا دی تھیں جو کہ اتنا سارا 2-3 دن میں کور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دیکھیں مسجد بنی ہوئی ہے، اور یہاں کا ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ بڑا ہسٹوریکل ولیج ہے جہاں پر عمارتیں تقریباً 200 سال پرانی بنی ہوئی ہیں، مندر بنے ہوئے ہیں، گھر بنے ہوئے ہیں، اور پہاڑوں کے اندر کھدائی کر کے گھر بنائے ہوئے ہیں، جو کہ بڑا حیرت انگیز تھا۔ سیڑھیاں جو تھیں وہ پتھروں سے جو ہے توڑ کے بنائی گئی تھیں، کٹ کر کے پتھروں میں، اور پھر اسی کے اندر گھر کس طرح بنے ہوئے تھے، یہ بڑا حیرت انگیز تھا، اور اس میں لوگ رہ رہے تھے اور بچے کھیل کود کر رہے تھے۔ لیکن ہر ماحول میں جہاں انسان رہتا ہے وہاں اس کو اس جگہ پہ رہنے کی عادت ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے مزے سے وہاں گھوم پھر رہے تھے، سکون اور جو ہے امن تھا بالکل۔ تو یہ پہاڑوں کی چوٹیاں بڑی خوبصورت، پہاڑوں کے دامن میں ہی یہ گاؤں بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے مختلف ناموں سے، اس میں ایک یہ بھی ہسٹوریکل گاؤں ہے۔ تو ہم نے کچھ 2-4 چیزیں اس کی دیکھیں، کیونکہ جمعے کی نماز کا ٹائم تھا، کافی چیزیں بند تھیں اس کی، جو انہوں نے کچھ نمونے بنا کے رکھے تھے ریل گاڑی وغیرہ کے، جہاز کے، اس طرح کے، کہ یہ کافی سالوں پرانی چیزیں تھیں۔ تو لیکن جو کچھ کھلا تھا وہ تھوڑا بہت ہم نے دیکھا۔ یہ ریسٹورنٹ بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ جہاں بھی ہسٹوریکل جگہیں ہیں اب آپ کو وہاں پر ضرور ریسٹورنٹ یا کچھ نہ کچھ ایسا ملے گا کہ جو سیاح وہاں پر آئیں، ٹریولرز جو آئیں، ان سب کو پھر کھانے پینے کی بھی سہولیات میسر ہوں۔ پھر ادھر بڑے ہینڈی کرافٹس کی شاپس تھیں، اور ہم نے بھی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت خریداری کی وہاں سے، اور تھر کی، مٹھے کی ہمیں شاپس ملی یہاں پر، جن پہ کافی جو ہے پرانی جو اینٹیک ٹائپ کی جولری اور وہ سب رکھی ہوئی تھی۔ یہ ایک بڑا پرانا مندر ہے جو تقریباً 150-200 سال پرانا ہے۔ ادھر ایک سائڈ پہ گردوارہ بنا ہوا ہے، ایک طرف مندر بنا ہوا ہے، اور یہ بہت پرانے کسی ہندو راجا نے اپنے جو استاد ہیں ان کے لیے بنایا تھا، یا ان کے جو گرو تھے ان کے لیے انہوں نے بنایا تھا۔ تو اس طرح 2 کمرے کسی کے لیے بنے تھے، 2 کمرے کسی کے لیے، تو اس طرح بہت بڑا ایک زبردست محل سا بن گیا تھا۔ اور اس زمانے کی کنسٹرکشن یہ پتھروں میں کس طرح انہوں نے بنائی ہے، بڑی حیرت انگیز ہے۔ یہ سیڑھیاں آپ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح پہاڑ پورے کے اوپر سیڑھیاں جا رہی تھیں، اور اس میں آپ پہاڑوں پہ چڑھ کے بہت سارے اور مقامات پہ بھی پہنچ سکتے تھے۔ اوپر کوئی درگاہ بھی تھی، بتایا تھا ہمیں کسی نے وہاں، لیکن یہ کہ یہ سیڑھیاں چڑھنا بڑا مشکل کام تھا، اور تھوڑی سی گرمی بھی تھی، حبس بنا ہوا تھا بارش کی وجہ سے، اس وجہ سے ہم اوپر تک تو نہیں گئے۔ کافی ٹورسٹ آئے ہوئے تھے جو کہ وہاں پہ تصویریں وغیرہ بنا رہے تھے، اور ہسٹری وغیرہ لکھی ہوئی تھی ان کے اوپر ساری، ان کی اپنی ہندو لینگویج میں جو، اور یہ
پرانی کنسٹرکشن آپ دیکھیں کتنی پرانی ہے، اس کو سیو کیے کر کے رکھا گیا ہے تاکہ لوگ جب آئیں تو یہ پرانے مقامات دیکھیں۔ بس یہ کسی نے اپنی محبت میں جب بنائی ہو چیز تو وہ پھر ختم نہیں ہوتی، جس طرح محبت ہمیشہ قائم دائم رہتی ہے اس طرح اس محبت سے بنی ہوئی ہر چیز قائم ہی رہتی ہے، اور پھر اگلی نسلیں جو آتی ہیں وہ اس کو اور قائم و دائم رکھنے کی پوری بھرپور کوشش کرتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک عجیب سسٹم ہے کہ محبت کی اس طرح کی یادگار داستانیں جو ہیں وہ موجود ہیں، تو یہ بھی اسی میں سے ایک چیز ہے۔ چھوٹی موٹی کوشش میں نے کی ہے کچھ نہ کچھ کور کر کے اس طرح آپ کو دکھانے کی۔ پھر ہم اوپر بھی تھوڑا سا گئے تھے مگر پھر گرمی تھی، حبس تھا، اس وجہ سے ہم زیادہ اوپر کور نہیں کر سکے اس کو، مگر آس پاس تھوڑی بہت جو چیزیں تھیں وہ یہ دیکھیں کنسٹرکشن کتنی بہترین ہوئی ہوئی ہے۔ آج کل کی کنسٹرکشن دیکھیں اور یہ 200 سال پرانی۔ تو یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ گردوارا ہے، اور اس کے اس طرف جو ہے وہ مندر بنا ہوا ہے۔ ان سب کی ہسٹریز لکھی ہوئی ہیں کہ یہ 2 کمرے کس کے لیے بنے تھے اور سارا باقی محل کس کے لیے بنا تھا، اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں بنی ہوئی تھیں۔ تو اس طرح پہاڑ جب ہم گئے تھے آگے پھر دامنی کو وغیرہ اور دوسری چیزیں ہم نے دیکھی تو اس میں یہ تھا کہ بہت پہاڑ پہ بھی رونق بن گئی ہے، اب پہاڑ وہ پہاڑ نہیں رہے جو خالی ہوا کرتے تھے، اب لوگوں سے بھر گئے، تفریح گاہوں سے، ریسٹ ہاؤسز سے، ہوٹلوں سے، اور بڑی خوبصورت خوبصورت جگہیں بنائی ہوئی ہے۔ یہاں سے سامنے ایک ہینڈی کرافٹس کی شاپ تھی، تھر کی جو ہے مٹی کے علاقے سے یہ لوگ لے کر آئے تھے ساری چیزیں، جس میں بہت ساری چیزیں تھیں، کپڑے، شالز وغیرہ۔ پھر یہ ایک آرٹس کا جو ہے آرٹ کا ایک بڑا اچھا شاپ تھا جس پہ یہ ساری ہر طرح کی چیزیں ان کے پاس رکھی ہوئی تھی، جو کہ میں نے تھوڑی کور کی ہیں اس میں، جس میں کاشی کے بنے ہوئے کام تھے، گجرانوالہ سے بہت سارے علاقوں میں یہ اس طرح یہ جو ہے گروس کے بنے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیں اوریجنل، یہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اس میں اگر پانی وغیرہ پئیں تو۔ اس طرح یہ بہت ساری اور چیزیں یہاں پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ ٹیبلز بہت خوبصورت یہاں پر بنے رکھے تھے، آگے برتن انہوں نے بہت زبردست رکھے ہوئے تھے جو کہ یہ لوگ بتا رہے تھے کہ یہ مائکرو ویو سیف ہیں اور دھونے سے بھی ان کے کلر وغیرہ نہیں اتریں گے، تو یہ بہت اچھا کام ہوا ہوا ہے، کچے نہیں ہیں، یہ کام پکا ہوا ہوا ہے۔ اس طرح یہ سارے جو پلیٹس اور ہر طرح کے برتن ان کے پاس پڑے، پلیٹرز تھے، کپس تھے، پیالیاں تھیں، بہت سارے گلدان، بہت بہت زیادہ چیزیں ان کے پاس تھیں۔ اس کے بعد پھر ہم دامنی کو کی طرف روانہ ہو گئے، تو میرا یہ ولاگ یہاں پر ختم ہوتا ہے، آپ سے اجازت لیتی ہوں، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔